السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى گزشتہ نشست میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ حدیث بنیادی طور سے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حدیث متواتر اور ایک حدیث خبر واحد. متواتر وہ ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ راوی ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ اب اس میں کسی درجے میں بھی یہ امکان نہیں رہتا کہ بات میں شاید کوئی فرق رہ گیا ہو. لیکن جو خبر واحد ہوتی ہے اس میں امکان ہوتا ہے. اس امکان کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے. اسی پس منظر میں یہ بات سامنے بھی آئی تھی کہ آج کل کے بعض متجددین ماڈرنسٹ جو لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ، وہ حدیث کو نہیں مانتے سرے سے، اور اس کے لیے جو ڈھال کے طور پر چیز استعمال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، اور دین جو ہے وہ تو قطعی ہونا چاہیے. قطعی چیز دین ہو سکتی ہے، غیر قطعی چیز دین نہیں ہو سکتی. یہ ایک خوشنما فلسفہ انہوں نے گھڑا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ دین میں بھی قطعیت کے درجات ہیں. دیکھیے جیسے زنا کی گواہی ہے تو 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک واقعہ ہے، لیکن جو عام قتل ہے مثلا اس کے گواہ ہیں تو وہ 2 چاہیے ہوں گے. اور بعض معاملات ایسے بھی ہیں شریعت میں کہ جن میں 1 گواہ بھی چلتا ہے، اور بلکہ بعض معاملات ایسے کہ وہاں 2 مرد چاہیے ہوں گے، عورت نہیں وہاں چلے گی. بعض اس سے پھر نیچے کے معاملات ہیں، اس میں 1 مرد 2 عورتیں، یہ بھی چل جاتی ہے گواہی میں. اور اس کے بعد جو مزید نیچے ہیں تو 1 عورت کی گواہی بھی چل جاتی ہے. مثلا یہ جو ثبوت نسب کا مسئلہ ہے کہ کوئی بچہ کسی عورت سے پیدا ہوا، فلاں بچہ فلاں عورت سے پیدا ہوا، اس کے لیے شریعت نے کہا کہ شہادت القابلہ، یعنی جو دایا ہے اس کی گواہی بھی معتبر ہے. وہ کہہ دے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے، تو یہ بھی معتبر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور یہ تو شریعت کا ایک چیز بتا دی. اس کے علاوہ جو باقی دنیا کے معاملات ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب معاملات میں ایک یکساں درجے کی ہمیں علم نہیں چاہیے ہوتا. علم مختلف درجات میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جتنی بڑی کوئی بات ہے اس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام ہے. مثلا ایک بندے کو ہم نے انویسٹمنٹ دینی ہے کوئی کروڑوں میں، تو اس کے لیے جو ہم شورٹی اور گارنٹی چاہیں گے وہ بھی بڑی چاہیں گے. اور لیکن اگر ہم نے کسی کو ادھار دینا ہے 100 روپیہ 50 روپئے مجھے دینا، ابھی رکشے والا آیا ہوا تو میری جیب میں کھلے پیسے نہیں تھے، آپ ذرا دینا مجھے، میں اس کو دے کے فارغ کر دوں. تو اس کے لیے ہم نہیں کہتے کہ ٹھہرو 1 منٹ ٹھہرو، میں اسٹامپ خرید لوں اور میں اس پہ لکھ لوں، لکھت پڑھت کر لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب کچھ لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. تو اس لکھنے کے حکم کو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ یہاں اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ ہے. تو دنیا کے معاملات میں بھی ہم یہ فرق کرتے ہیں، ہر جگہ یکساں درجے کی ہمیں شورٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے. اسی طریقے سے دین میں بھی یکساں درجہ نہیں ہے. غامدی صاحب کی ایک بنیادی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، دین کی ہر چیز قطعیت چاہیے، اور قطعیت سے مراد ہے وہ اعلیٰ درجے کی جو کروڑوں کی انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جس درجے کی یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس درجے کی یقین دہانی چاہیے. تو یہ بات بے عقلی کی بات ہے، بے اصولی کی بات ہے. خیر، تو اس میں ایک بات یہ ضمن میں چلی تھی کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن ظن کا مطلب کیا ہے؟ 4 مطلب یہاں بیان ہوئے تھے. قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو ظن یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں استعمال ہوا. گمان غالب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں استعمال ہوا. اور اٹکل اور بے سند خیال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہوا ہے سورہ حجرات میں اور سورہ نجم میں. حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، نجم کی آیت نمبر 28 ہے. تو یہ 3 مطلب ہوتے ہیں ظن کے.
تو جو یہاں ہے جو زن اٹکل اور بے سند، یعنی بالکل بیتوکی بات ہے، اوہام خیالات جسے کہتے ہیں، یار یہ تو ایک وہم ہے تمہارا، یہ تمہارا بس گمان ہی گمان ہے، جو بے سند خیال کے معنی میں ہو، اس کی پشت پر یعنی اس کی بیس میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتی، لہذا وہ تو مذموم ہے، یعنی بغیر کسی دلیل کے کوئی خیال انسان پکا لے تو یہ تو بری بات ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، اور اسلام میں اس کی اتباع کی یعنی اس کو لینے کی، اس کو فالو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن گمان غالب کو اختیار کرنے کا حکم تو خود اوپر والی آیات میں آیا ہے۔ اور فقہا و محدثین، جب اصل ہماری متعلقہ بات وہ یہ ہے، فقہا اور محدثین جب یہ فرماتے ہیں کہ حدیث مفید ظن ہے، یعنی خبر واحد سے ظن کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے ان کی مراد اٹکل اور بے سند خیال نہیں ہوتا، بلکہ کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب مراد ہوتا ہے۔ آگے اس کی تفصیل یہ دیکھیں کہ خبر واحد حدیث سے گمان غالب کا فائدہ کس دلیل سے ہوتا ہے، یہ پیج نمبر 75 ہے۔ یہ بات اوپر بیان ہو چکی ہے کہ خبر دینے والے جب دیانتدار اور قابل اعتماد اور فقہ ہوں، فقہ کا مطلب بھی قابل اعتماد ہونا ہی ہوتا ہے، تو وہ ایک دو ہوں یا دو چار ہوں، ان کی بات کے سچا ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے، جبکہ محض خبر کے اعتبار سے بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب خبر دینے والا معتبر آدمی ہے تو انسان کا دل جو ہے نا وہ 50-50 سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، خیال اس کا، رجحان اس کا ادھر ہوتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اگر خبر دینے والا ٹھیک نہ ہو تو بھلے وہ بات جیسی بھی کہہ رہا ہو تو انسان کے دل میں شک آ جاتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں یار، جیسے مثلا ایک آدمی کو ہم نے کئی دفعہ آزمایا، وہ مشہور واقعہ ہم نے سنا ہے کہ چرواہا جو ہے وہ، اس نے پہلے ایک دفعہ جھوٹ بولا کہ شیر آ گیا اور پھر آیا نہیں تھا، اور پھر بعد میں بھلے اس نے سچ بھی بولا پھر بھی کسی نے اس پر اعتبار نہیں کیا کیونکہ بندہ غلط ہو گیا تھا، جبکہ پہلی دفعہ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا کیونکہ اس کے ریکارڈ میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں تھا۔ تو جب ایک انسان ہمیں خبر دیتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی ہے، کوئی غلط بات اس کے ریکارڈ میں ہمارے پاس نہیں ہے، تو خام خام کہیں کہ نہیں جی ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہو، تو یہ والا جو ہو سکتا ہے نا، یہ شیطان کی آنت ہے، یہ وہ ہو سکتا ہے جسے وہم کہا جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خبر دینے والا خبر دیتا ہے اور دیانتدار ہے، ثقہ ہے، اس پر اعتماد ہے، تو اس کی دلیل بتائی ہوئی بات اغلباً یعنی زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ سچی ہے۔ اسی طرح جب خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کہ فلاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے مثلا فلاں آدمی نے یہ بات بتائی، انہوں نے ان کے استاد نے بتایا، ان کے استاد نے ان کے استاد نے، کرتے 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 بات یہاں پہنچی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 6-7 آدمی اس حدیث میں آ رہے ہیں، اس کی سند میں آ رہے ہیں ہمارے تک پہنچنے کے لیے، تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات حضور کی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کہیں یہ بات حضور کی نہیں ہے؟ یہ ایک بنیادی شبہ لگتا ہے بہت سے لوگوں کو جو حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، بھئی پتہ نہیں تو پتہ کرو، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو، جانو جانچو۔ یہ کیا ہوا کہ نہیں جی ہمیں کیا خبر کہ حدیثیں صحیح ہیں کہ غلط ہے؟ تو بھئی آپ کو خبر نہیں ہے تو خبر لگاؤ، اس کے تو پورا کوئی چیز خفا میں نہیں ہے، حدیث کا پورا ریکارڈ اتنی تفصیل کے ساتھ، یعنی ہمارے جو اسلامی علوم ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جس علم پر یوں سمجھے کہ محنت ہوئی ہے اور جس کو مرتب کیا گیا ہے وہ حدیث کا علم ہے، تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے علماء نے حدیث کے فن کی، تو آپ پتہ کر لیں۔ اس کے بغیر آپ نے کیسے حدیث کے بارے میں فیصلہ کر دیا؟ 1400 سال سے ایک امت ایک بات کو مانتی چلی آ رہی ہے، علماء، فقہا، محدثین سب مانتے آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھے کیا پتا حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ نے محض اپنے وہم کی بنیاد پر حدیث کو رد کر دیا، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے اور بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ اسی طرح جب خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کہ فلاں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو محدثین اس خبر کی سچائی کی دلیل کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی 2 جہتوں سے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا پروسیس سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ کن کن راستوں سے گزر کر پہنچی ہیں۔ ایک تو خبر دینے والوں کے اعتبار سے،
کہ جن 5-6 لوگوں نے ہم تک وہ بات پہنچائی ہے حضور کی سٹیپ بائی سٹیپ، وہ کیسے لوگ تھے، سند کہتے ہیں اس کو. اور دوسرے خود اس حدیث کے مضمون کے اعتبار سے جس میں یہ خبر دی گئی ہے، اس میں سے پہلی کو کہتے ہیں روایتاً سند پہ کلام کرنا، روایت کہتے ہیں نقل کو، اور دوسری کو کہتے ہیں درایتاً، یہ ایک عالمانہ اصطلاح ہے، درایت کے اعتبار سے، خبر دینے والوں کے اعتبار سے. محدثین قبولیت، ان دونوں کو ہم الگ الگ دیکھیں گے. محدثین نے قبولیت حدیث کے لیے ہر خبر دینے والے راوی میں مندرجہ ذیل صفات کا پایا جانا شرط قرار دیا ہے. یعنی جب تک ان، یوں سمجھے کہ 6 چیکس ہیں، ان پر پورا کوئی نہیں اترے گا آدمی، اس وقت تک اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. سب سے پہلا یہ صادق ہو، سچا. لیکن یہ صادق وہ نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں صادق اور امین ہوتا، یہ واقعتاً صدق ہی ہے یہاں. یعنی یہ کوئی ایسا معیار نہیں کہ جس کو جب چاہو مفاد کے لیے اس کو موڑ توڑ لو. عمر بھر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے عمر بھر کبھی بھی زندگی میں اس انسان کے اوپر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کبھی جھوٹ ثابت نہ ہو. یعنی اگر ایک جگہ بھی کبھی بھی کسی ریکارڈ میں یہ بات آ گئی تو یہ بندہ بلیک لسٹ ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں جب کہ وسائل اعلام اس قدر نہیں ہے. آج تو ہمارے پاس ہر بندے کے پاس پوری دنیا سے ہر بندہ جڑا ہوا ہے، پوری دنیا کی بات سن سکتا ہے، اپنی بات پوری دنیا کو سنا سکتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے مثلا، اس سے پیچھے دوسرا میڈیا تھا، وہ بھی ایک طرح کے ذرائع مواصلات تھے. لیکن اس کے باوجود بھی آج ایک آدمی کو بلیک لسٹ کرنے میں دقت ہے. وہ آدمی پھر بھی بلیک لسٹ نہیں ہوتا. بینک آپس میں نیٹ ورک بناتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے بینک کرپٹ شو کر دیا ہے تاکہ سب لوگ اس سے بچ جائیں. لیکن پھر بھی، لیکن حدیث میں اس زمانے میں بھی جبکہ ذرائع مواصلات نہیں ہے، لیکن حیرت کی بات ہے، اور صرف اللہ کی مدد ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ ایک تو اس زمانے میں معلومات اتنی ان کی اس میں ایکوریسی تھی کہ آج تک ان معلومات کو چیلنج نہیں ہو سکا. امام ترمذی اپنے جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر وہ فقہا کے مذاہب بھی بیان کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ اس حدیث پر فلاں فقیہ کا عمل ہے، اس پر فلاں کا عمل ہے، اس پر فلاں کا عمل ہے، اس پر فلاں کا عمل ہے. حالانکہ وہ فقہ کے آدمی نہیں ہیں، وہ حدیث کے آدمی ہیں. لیکن اس کے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حجاز سے آگے سفر نہیں کیا کہیں. ادھر کے تھے، یہ جو ایران یا خراسان کے یہ جو علاقے ہیں، اور ترمز شہر جو ہے یہ غالباً اس میں ازبکستان میں ہے، اور وہاں تک گئے. اس کے علاوہ باقی ساری دنیا پھر کر نہیں دیکھی انہوں نے. لیکن اس کے باوجود جن جن فقہا کا انہوں نے مذہب نقل کیا نا، فلاں کے اس بارے میں یہ قول ہے، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام ترمذی نے غلط بات لکھ دی ہے، فرق لگ گیا ان کو، کوئی مسٹیک ہوگی. آج تک 1100-1200 سال گزر گئے، اور یہ نہیں ہے کتاب کوئی الماری میں رکھی ہوئی ہے، پڑھی جا رہی ہے. ہر دارالحدیث میں جو بھی عالم بنتا ہے وہ ترمذی کی کتاب پڑھتا ہے. سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے. تو اس حد تک ان کی اور ان کے آپس میں رابطے تھے. یعنی معلومات دیکھیں کیسے شفٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے تک، کہ فلاں کا یہ قول ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس پہ یہ جواب ہے، یہ اشکال ہے، یہ اعتراض ہے. یہ سب چیزیں وہ کرتے تھے، حالانکہ ذرائع مواصلات نہیں تھے ان کے پاس. زیادہ حج پر جمع ہو گئے یا اور کچھ اس طریقے کے ذرائع جمع ہو گئے، تو اس لیے ان کا جو نظام تھا بہت مضبوط تھا. اگر ایک محدث نے کسی راوی کو بلیک لسٹ کر دیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بات چھپی رہے، وہ سب پہ ساتھ جاتی تھی، پھر اس پہ بھی ہوتا تھا. تو اس لیے صادق، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی سچا ہونا چاہیے، عمر بھر حدیث رسول کے سلسلے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صحیح فہم والا ہو، سمجھدار ہو، غبی نہ ہو، بد عقل نہ ہو. یعنی بات کرو کچھ سمجھے کچھ. ہوتے ہیں ہمارے دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں 10 دفعہ تجربہ پڑتا ہے. ہمارے کچھ جو ملازم ہوتے ہیں یا اپنے متعلقین میں سے بھی ہوتے ہیں، اس کو تھوڑی سی بات بتاؤ بہت اچھی سمجھ کر پورے طریقے سے کام کر کے آ جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہمان بیٹھے ہیں، آپ نے کہا کہ جو ہے نا وہ لے آؤ، پیپسی لے آؤ، تو اس کو پیپسی ایک دکان سے نہیں ملی تو واپس آ جاتا ہے، پیپسی نہیں ملی. مہمان بیچارہ وہاں پریشان ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح کے. تو یہ کم عقلی کی باتیں ہوتی ہیں. تو حدیث کے میدان میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بندہ صحیح فہم والا ہو، غبی اور بد عقل نہ ہو، حدیث کے سمجھنے میں غلطی نہ کرتا ہو. کیونکہ یہاں تو ایک بندے کی بات سمجھنی ہے، وہاں وہ بات وہ سمجھنی ہے جس پر امت کے دین کا مدار ہے، یعنی حدیث رسول. صحیح حافظے والا ہو،
میموری لوز نہ ہو اس کی، نسیان اور وہم کے غلبہ کا شکار نہ ہو۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، یعنی جتنی آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے، جتنا ڈیٹا ہے، اس میں سے کچھ فائلیں مس ہو گئی، یہ نسیان۔ اور وہم کا مطلب ہے کہ اس کی جگہ کو اس نے اور ریپلیس کر دیا، سنا کچھ اور بنا کچھ دیا، یہ وہم ہوتا ہے۔ نمبر 4، ثقہ اور متقی ہو، فاسق فاجر بدکار نہ ہو، یعنی وہ جھوٹ جو بندہ گناہ کرتا ہے، فسق درجے کا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جو آدمی کرتا ہے اور اس پر یہ اصرار جاری رکھتا ہے یا اعلانیہ کرتا ہے، تو آدمی فاسق ہوتا ہے، تو وہ نہ ہو، ایسا بھی آدمی نہیں چاہیے۔ اچھا جی، نمبر 5 ہے محتاط ہو، حساس بھی ہو، محتاط بھی ہو، یعنی حدیث کو روایت کرنے میں اور خبر دینے میں سہل انگاری سے کام نہ لیتا ہو، یعنی کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، یا کچھ لفظ کہہ دیا، دوسری مجلس میں کچھ کہہ دیا، جیسے بے احتیاط مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، غیر محتاط مزاج، وہ نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ وہ جب حدیث کے بارے میں بات کرے تو پھر وہ پوری تیقظ کے ساتھ، پوری بیدار مغزی کے ساتھ بات کرتا ہو، حدیث لینے میں بھی اور حدیث دینے میں بھی۔ معروف ہو، مجہول نہ ہو، یعنی ارباب علم و تقوی اس کے علم و حفظ و ثقافت سے واقف ہوں، یعنی ایک آدمی ایسا ہے وہ کہیں غار میں رہا ساری زندگی، اب وہ اٹھ کر آ کر کہتا ہے میں نے ایک حدیث سنی تھی فلاں امام سے، تو اس جو غار میں رہنے والا آدمی ہے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کو شاگرد کون ہے، آپ کے ساتھی کون تھے، جب آپ نے فلاں امام سے یہ حدیث سنی تھی تو کس شہر میں سنی، کس مجلس میں سنی، آپ کے ساتھ کے لوگ کون تھے؟ اگر تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بندہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کہیں گے نہیں بھائی، تو تم سچے بھی ہو سکتے، یعنی آپ کے پانچ چیکس پہ پورا اتر گیا وہ، لیکن چھٹے پہ نہیں آیا تو بھی نہیں، کیونکہ یہ مجہول ہے راوی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس کی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں آئی تو اس کی اچھا برا پہلو بھی سامنے نہیں آیا، ہو سکتا ہے برا ہو لیکن چھپا رہا تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، اگر وہ سامنے آتا، کسی اٹھتا بیٹھتا، سفر کرتا، چلتا پھرتا، معاملات کرتا، محلے میں رہتا، پتہ چل جاتا اس کا۔ تو اس لیے یہ معروف ہونا بھی اس آدمی کا ضروری ہے۔ تو یہ تو سند کے اندر گویا کہ یہ 6 قسم کی چیزیں دیکھ کر کسی راوی کے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی حدیث کو لیا جاتا ہے۔ آگے خبر دی ہوئی کہ یعنی مضمون کے اعتبار سے اس مضمون حدیث کا کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے، اس زمانے کا بھی ایک یہ فیشن ہے، اور پچھلے زمانے میں بھی رہا کہ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے حدیث تو بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا دل نہیں کہتا یہ حدیث ہوگی، میرا دل نہیں کہتا کہ یہ حدیث ہوگی، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ وہ کلام کر رہا ہوتا ہے اس دائرے میں جا کر، وہ کہتا ہے مجھے اس کے راستے پر واسطے پر بخاری میں ہونے پر شک نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حضور نے یہ بات نہیں فرمائی ہوگی۔ اس قسم کی باتیں ہم سننے کو مل جاتی ہیں بعض دفعہ معاشرے میں۔ تو خبر دی ہوئی حدیث کے مضمون کے اعتبار سے بھی کچھ کلام ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے حدیث کو، یعنی درایت کے اعتبار سے مندرجہ ذیل امور بھی شرط ہیں، نص قرآنی کے خلاف نہ ہو، حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس خلاف ہونے کا فیصلہ زید عمر بکر ماؤ شمع نہیں ہے، مخالفت کا معیار کیا ہے وہ فیصلہ بڑے لوگ کریں گے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے جی ہمارے کو مثلا پولیٹیشنز ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو کوئی کہتا ہے جی یہ تو دفاع فلاں کے خلاف ہے، یہ بغاوت کا کیس بنتا ہے اس آدمی پر، تو اس بغاوت کا کیس کا فیصلہ میڈیا کا اینکر نہیں کر سکتا، وہ پروپیگنڈا تو کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، وہ بتائے گی کہ ہاں یہ بات پاکستان کے دستور کے خلاف ہے، یعنی فائنل اتھارٹی وہ ہے، ہر گلی محلے کا ماجا گاما جو ہے نا وہ اس کی فائنل اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو خلاف ہونے کا یہ بھی ایک فیشن ہے، غامدی صاحب پوری اپنی جو حدیثوں کی رد کرنے کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں قرآن کو فوقیت دیتا ہوں اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یعنی اس حدیث کا قرآن کے خلاف ہونا نہ امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، نہ امام شافعی کو، نہ امام احمد کو، نہ امام مالک کو، نہ آج امام غزالی کو، نہ رازی کو، نہ شاہ ولی اللہ صاحب کو، نہ علامہ ابن تیمیہ کو، نہ آج تک کسی آدمی کو ان کو پتہ چل گیا اس کے خلاف ہونے۔
تو فائنل اتھارٹی جو ہے نا وہ امت کا جمہور امت ہے، یعنی امت کے جو اصول ہیں اجماع یوں سمجھے وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ نمبر 2، سنت متواترہ کے خلاف نہ ہو، یعنی ایک طرف ایک حدیث ہے جو 10 20 50 راوی نے ذکر کی، اور ایک حدیث ایک راوی سے ذکر آ رہی ہے، اس کا مضمون اور اس کا مضمون آپس میں ٹکرا رہا ہے، اور ایسا ٹکرا رہا ہے کہ آپ اس کو الگ الگ بھی فٹ نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آیتیں ہمیں آپس میں ٹکراتی نظر آتی ہیں، لیکن جو گہری سمجھ والا آدمی ہوتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اجماع قطعی کے خلاف نہ ہو، یعنی پوری امت ایک بات پہ متفق، اور یہ ایک آدمی نے ایک حدیث ذکر کی، اس میں یہ ہو گیا۔ اور نمبر 3، عقل سلیم کے نزدیک محال نہ ہو، یعنی عقل اس کو ممکن مانتی ہے، لیکن عقل سے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے سلیم۔ سلیم کا مطلب ہے وہ عقل جس کی تربیت شریعت کے اندر ہوئی ہے، ہر آدمی کی عقل نہیں، ورنہ تو ہر آدمی کی عقل تو کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، دیکھیں جیسے جب معراج کا واقعہ سامنے آیا کہ حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو معتزلہ نے انکار کر دیا، اس کا فلاسفہ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ان کی اس زمانے کی تھیوری تھی کہ یہ زمین ہے، یہ مرکز کائنات ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو چاند ہے نا، یہ پہلا کرہ ہے، ایک گیند ہے یوں سمجھے شفاف شیشے کا، اس کے اندر چاند ایسے جڑا ہوا جیسے انگوٹھی میں نگینا ہوتا، پورا کور ہے، خلا نہیں ہے۔ ان کی یونانی حیت یہ کہتی تھی۔ اور اس کے بعد اوپر وہ کہتے تھے کہ فلاں ستارہ ہے، فلاں ستارہ ہے، پھر سورج کا آسمان ہے، اس کو افلاک کہتے تھے۔ فلک القمر پرانی کتابوں میں آپ کو شاید مل جائے گا۔ چاند کا جو ہے نا وہ کرہ، کرہ بھی کہتے تھے اس کو۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے، اور وہ ساتھ یہ بھی ان کا مسلمہ تھا کہ جناب اس میں وہ نہیں ہو سکتی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی چیز سوراخ کر کے اس میں سے نکل کے باہر نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی انہوں نے عقیدے کے طور پر اس کو اپنایا ہوا تھا۔ تو جب معراج کا واقعہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمارے اس عقلی ضابطے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ تو جو یونان کی عقل تھی اس زمانے میں، جس کو اڈاپٹ کیا ہمارے معتزلہ نے اور پھر کچھ اور لوگوں نے، اور آج تک بھی کچھ لوگ کر رہے تھے اس کو، وہ عقل اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ معراج نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کسی بھی آپ یونیورسٹی کے کالج کے اسٹوڈنٹ کو جس نے تھوڑی سی بھی حیات اسٹرانومی پڑھی ہوئی ہے، اس کے سامنے آپ یہ رکھیں کہ چاند جو ہے نا وہ جناب ایک کرہ ہے، اس کے اندر سے کچھ نہیں آ نہیں جا سکتا، وہ ٹھٹھا مارے گا اس پر۔ یعنی ایک زمانے کی عقل کہ جو اس زمانے میں اس پر مرنے لڑنے کو تیار ہے، اور اس نے ایک بڑے عقیدے کا انکار کر دیا معراج کا اپنی عقل کی بنیاد پر، آج وہ عقل ایک مذاق ہے۔ تو اس لیے یہ جو زمانے کی عقل ہے نا، یہ مراد نہیں ہے یہاں عقل وہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو آج ہم فائنل بالکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تو امکان ہی نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بھی ایک مفروضہ بنے، ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ نیوٹن نے کچھ اور طریقے سے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی، آئنسٹائن نے آ کے اس کو تھوڑا ہلا دیا، پھر اس کے بعد آگے جو مزید تحقیقات بڑھ رہی ہیں تو اس کو بھی ہلاتے چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو سائنس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی کل حتمی نہیں ہوتی کہ کل کیا کرے گا، کہ جب آپ نے حتمی بنا لیا تو آپ نے تو اس کو عقیدہ بنا لیا، سائنس کا میٹر ہی نہیں رہا ہے۔ سائنس تو ہوتی وہ ہے جو ہر دم لمحہ تغیر کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ تو خیر، اس لیے عقل سلیم کا لفظ بولا ہے کہ عقل سلیم کے نزدیک وہ محال نہ ہو، یعنی معراج آج تک کسی سمجھدار مسلمان نے کبھی اس کو محال نہیں جانا۔ ان کا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیا اس میں اشکال کی بات ہے؟ شریعت کے قواعد کلیہ اور ضوابط مسلمہ کے خلاف نہ، یہ ایک مجموعی بات ہوگی کہ شریعت میں مثلا ایک چیز طے شدہ ہے کہ کسی انسان کا بغیر کسی وجہ کے ناحق مال نہیں لیا جا سکتا، مثلا ایک ضابطہ ہے۔ اب کوئی حدیث ایسی آ رہی ہے کہ جو اس کو جائز کر رہی ہے، تم کہیں گے نہیں یہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور نے ایک طرف ہمیں تعلیم دی ہو یہ والی، اور دوسری طرف ایک حدیث اس تعلیم کے بالکل خلاف جا رہی ہو۔ تو اس تعلیم تو پکی ہے جو 10 50 20 حدیثوں سے آیتوں سے ہمیں ملی ہے، لیکن یہ جو ایک حدیث ہے اس میں کوئی فرق لگ گیا، کسی راوی کو فرق لگا ہے۔ نمبر 6، ایسا بھی نہ ہو کہ روایت کا مضمون جاننا تمام مکلفین پر فرض ہو، لا علمی کا کوئی عذر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی روایت کرنے والے ایک آدھ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں خبر الواحد فیما تعم به البلوى،
یہ اصطلاح ہے حدیث کی، اصول فقہ کی، کہ وہ موضوع ایسا ہے یا مضمون ایسا ہے کہ جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور کوئی اس کو نہیں لے رہا، لیکن ایک روایت ملتی اس کی کہیں نہ کہیں، تو اس پر بھی پھر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ یہ کیا حدیث واقعتاً ایسی ہے یا نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب روایت اور درایت کے متعلق تمام شرائط پائی جا رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ خبر دینے والے کو سچا گمان کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح دلیل موجود ہے، اور اس وقت حدیث ہمارے لیے واجب القبول اور واجب العمل ہوگی۔ یعنی خلاصہ اس بات کا یہ نکلا، 6 پوائنٹ یہ اور 6 پوائنٹ پچھلے، 6 پوائنٹس روایت حدیث کے بارے میں، 6 درایت کے بارے میں۔ تو یہ آپ کو صرف اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو اس وقت امت حدیث کو قبول کیے بیٹھی ہے اور حدیثوں کو ہم لیتے ہیں، حدیث کو اپنی زندگی میں سامنے رکھتے ہیں، وہ ایسے ہی کسی خوش عقیدگی میں لے کر نہیں بیٹھے ہوئے کہ بس ایک چیز چلی آ رہی ہے ہم نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اس کے اندر جتنے ممکنہ لوز پوائنٹ ہو سکتے تھے اس سب کو کور کیا گیا، اس کے بعد جو کچھ ہمارے سامنے ذخیرہ حدیث کا وہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہے تو فرما لیں۔